اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں اور یقیناً ہر پاکستانی محب وطن اس ملک کی خیر کی دعا مانگ رہا ہے اور مانگنی بھی چاہیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہم سب کو پاکستان کی بقا کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ موجودہ حالات میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو جنون کی حد تک اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو اپنے اس محبوب لیڈر سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہے۔ میری مراد تحصیل ڈسکہ کے نوائی گاؤں سے تعلق رکھنے والے چودھری نوید چیمہ صاحب سے ہے۔ چودھری نوید چیمہ صاحب کی اپنے قائد سے محبت کا اظہار اس طرح ہے کہ 2018 کے الیکشن میں صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہ تشریف لے کے آئے تھے، اور ابھی بھی جو پاکستان میں آ کے بھی وہ مختلف جو سرگرمیاں ہیں سیاسی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سیال کوٹ کا جلسہ ہوا، اس میں خصوصی طور پہ، اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی وہ کافی پرعزم دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ناظرین کو اس شخصیت سے ملاقات کروائی جائے، تو آئیے میں آپ کی ملاقات کو رہا ہوں چودھری نوید چیمہ صاحب سے۔ السلام علیکم چیمہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ۔ جی الحمد للہ۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کب آپ نے جوائن کی؟ دیکھیں، میرا نہ تو سیاسی کو بیک گراؤنڈ ہے، لیکن 2013 کے الیکشن سے میں نے پی ٹی آئی خان صاحب کی جو تقریر یا ان کی باتیں سن کے میرے دل پہ وہ اثر ہوا، اور میں نے 13 سے پی ٹی آئی جوائن کی۔ اور ماشاءاللہ جب آپ 2018 میں جب ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو کیا اس وقت آپ کے جذبات تھے؟ دیکھیں، میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر، ایز اے عمران خان کا کھلاڑی، میں تو اپنے قائد کی کال پہ لبیک کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے پاکستان آیا، اور مجھے اور امید تھی کہ میرے جیسے اپنا میرے دوسرے اوورسیز پاکستانی بھائی اگر وہ آئیں تو ووٹ جو ہے نا اپنے ملک کی ووٹ کی طاقت سے تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جی نوید چیمہ صاحب، یہ بتائیں کہ جو دوسری جو جماعتوں کے لیڈر ہیں ان میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ یعنی کون سی خاص بات ہے عمران خان صاحب میں؟ جی سر، خصوصیت تو ان میں بہت زیادہ ہی ہیں، لیکن میں جس بات پہ ان سے زیادہ امپریس ہوں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پہ انہوں نے پہرا دیا۔ اور دیکھیں، پاکستان 1947 سے آزاد ہوا ہے، لیکن جب میں افریقہ میں ہوتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں، جب سے خان صاحب آئے ہیں ہمیں ادھر افریقی لوگ اس نام سے، پاکستان کے نام سے 18 سے بولنا شروع ہے۔ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے ہیں، اس پاکستان سے ہیں جہاں جو عمران خان والا پاکستان ہے۔ اس سے پہلے میرے گاؤں کے تقریباً 200-250 نوجوان ساؤتھ افریقہ میں ہیں، ہمیں انڈین کر کے بولا جاتا ہے ادھر۔ لیکن جب سے عمران خان نے ایک پاکستان کا دوبارہ تعارف کروایا، اللہ کے فضل سے ہمیں پاکستانی ہونے پہ اور خان صاحب کی ایسی گریٹ لیڈرشپ پہ فخر ہے، ہمارا پوری دنیا میں امیج بڑھا۔ جی بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ نے اپنے لیڈر کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات آپ نے کی، نموس رسالت کے حوالے سے، یقیناً جو بندہ بھی نموس رسالت کے لیے بات کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ دوسرا سر یہ بتائیں کہ جو یہ لانگ مارچ کا ابھی اعلان ہوا ہے عمران خان صاحب، تو کیا اس سے عمران خان صاحب کے مطالبات ہیں وہ منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنے؟ دیکھیں سر، نو ڈاؤٹ انشاءاللہ ضرور خان صاحب کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہوگی۔ ویسے بھی ہماری اپوزیشن بولوں گا، اپوزیشن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، الیکشن ہی ایک واحد حل ہے۔
اور امید کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ابھی کارکن اسلام آباد پہنچیں گے ہی نہیں اور اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی. جی سر جی اچھا اب یہ بتائیں کہ چونکہ حکومت کے ساتھ ٹکر لینا حکومت بھی اب آپ سمجھتے ہیں جن لوگوں کی ہے، تو ایسے حالات میں جس طرح عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کیا اس طرح پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس لانگ مارچ میں چاہے گی، ڈٹ کے کھڑی ہوگی؟ دیکھیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ خان صاحب جیسے ڈٹے ہیں، پاکستانی عوام ایک دلیر غیرت مند قوم ہے. یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اور یہی نہیں، یہ لانگ مارچ نہیں، آئندہ بھی خان صاحب جب ہمیں کال دیں گے انشاءاللہ ہم اپنے علاقے میں جہاں ہم ساؤتھ افریقہ میں ویسے بھی پارٹی کے لیے جو کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی خان صاحب کے لیے حاضر ہیں. اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آخری آپشن ہے. اللہ نہ کرے ہم نے اگر اسے بھی ضائع کر دیا تو پھر ہمارا اللہ یافذ. جی اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس حوالے سے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ اپنے علاقے میں اس کی تیاری کے حوالے سے یا جتنے بھی تحریک انصاف کے ورکر ہیں ان کو منظم کرنے کے حوالے سے کوئی تیاری شاری کر رہے ہیں آپ بھی؟ سر جو ہی کل میں نیوز چینل پہ دیکھا تو اسی دن سے کل سے ہی ہمارے اللہ کے فضل سے احباب سے رابطے شروع ہیں. انشاءاللہ ہم ضرور نکلیں گے اور اچھے طریقے سے پرعزم طریقے سے یہ احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد انشاءاللہ کریں گے. جی اس حوالے سے اپنے جو یو سی کے یا جتنے بھی پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکن ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میری اسپیشلی یو سی کنرسیان سے، کیوں میں یو سی کنرسیان کا ایک ورکر ہوں، میں یو سی اور NA-75 سارے NA-75 کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو اسپیشلی، آؤ نکلیں. نوجوان کسی بھی ملک میں کسی بھی فیلڈ میں جو چاہیں کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں، اور ہمارا پاکستان کا فیوچر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ سارے ورکر جو ہے نا وہ اسلام آباد کے لیے ریڈی ہیں. جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری نوید چیمہ صاحب سے، جو کہ ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان میں. ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہمارے یہ دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. میرا آپ آخر میں یہی پیغام ہے جی، پیام فکر ہے ہر ایک مرد و زن کے لیے، جیو وطن کے لیے اور مرو وطن کے لیے، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ بہار کا سورج، ترس گیا میرا گلشن کرن کنن کے لیے. ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان. بہت شکریہ.